افتخار صاحب، یہ جو گفتگو ابھی ہم نے بھی اوپر کیا ہے، کیا بانی پی ٹی آئی ذہنی دباؤ میں ہے اس طرح کا مطالبہ کرنا؟ وہاں سے جو جواب آیا کہ اگر آپ اس معاملے میں ہوئے تو تسلی رکھیں کہ اوپن ٹرائل ہوگا اور دنیا دیکھے گی آپ کیا کرتے اور کرواتے رہے، اب کسی مزید تشریح کی ضرورت ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں، میں تو آج بھی سمجھتا ہوں ان کا یہ جو بیان ہے یہ ویری ویل ڈرافٹڈ بیان ہے، جو کہیں اور ڈرافٹ کیا گیا ہے، ان کو دیا گیا ہے اور انہوں نے جاری کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو اس قسم کی لائن ان کو دے رہا ہے۔ کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ 9 مئی ہوا تھا؟ 9 مئی ایک حقیقت ہے، اور جس طرح زیغم صاحب نے کہا کہ اس کی منصوبہ بندی بڑی خطرناک ہے۔ ان علاقوں میں بھی لوگوں نے حملہ کیا جو نارملی وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ دفاتر یا یہ جگہ یا یہ بلڈنگز کن کے زیر کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہوا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ یہ بیان بھی ویل ڈرافٹڈ کر کے دیا گیا۔ 9 مئی والا معاملہ جو ہے ویل پلان تھا، اس پلاننگ میں فیض صاحب شامل سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ شواہد ایسے ہیں کہ سمجھے جاتے نہیں بلکہ وہ اس میں شامل ہیں۔ جب فیض حمید اس میں شامل ہوں گے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب وہ ایک فوجی نہیں رہے، اور حملہ آور جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بیان دیتے ہیں یا اس کے قریب بھی بیان دیتے ہیں تو عمران خان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا انہوں نے فوج کے بارے میں، اس کو منسلک کرنے کا موقع حکومت کے پاس ہے۔ جس وقت یہ بات اکٹھی ہو جائے گی کہ فیض حمید، جس طرح میں نے کہا کہ عسکری ونگ کو لیڈ کر رہے تھے اور عمران صاحب ایک سیاسی ونگ کے رہنما تھے، جب یہ بات اکٹھی ہو جائے گی اور اگر استغاثے کے پاس یہ ثبوت ہیں جس کا دعویٰ ابھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے کر دیا ہے، تو پھر عمران مشکل میں ہے، اور اس تپش کو اب وہ اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں، اور باہر جو لوگ بیٹھے ان کی مدد کر رہے ہیں آج بھی، وہ بھی اس تپش کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بیان آج کا آیا ہے، ممکن ہے کہ کل کوئی اور بیان آپ کے سامنے آ جائے۔ درست۔ شہزاد صاحب، فیض حمید صاحب جتنے بھی سیاسی عزائم رکھتے ہیں یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فیلڈ کورٹ مارشل کا مطلب کیا ہے۔ عمران پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض سے ان کے لیے بیان دیا جائے گا یا ان کے خلاف بیان لیا جائے گا۔ فوجی جنرل جنگ کے دوران کسی معاملے میں پھنس جائے یا مشکلات میں گر جائے تو ری ٹریٹ کا آپشن ہوتا ہے۔ کیا فیض حمید ری ٹریٹ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے ثبوت و شواہد فراہم کریں گے؟ کیا یہی حقیقی خوف ہے عمران خان کا؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی جب تک ہمارے سامنے چارجز جو کہ فیض حمید کے خلاف پریفر کیے گئے ہیں، جو لائے گئے ہیں، جب تک ہمارے سامنے وہ نہیں آ جاتے، ہم ایگزیکٹ نیچر جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزوں کا ہم احاطہ ضرور کر سکتے ہیں۔ جب آئی ایس پی آر خود اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا جرم ہے جس کے لیے کورٹ مارشل یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنا ضروری ہے۔ اگر تو صرف اور صرف وہ 2 وجوہات ہوتی ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے اعلامیہ کے اندر، کہ ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے یا اس کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے 2 سال کی ریٹائر کی جو ایریا ہے اس کے اندر سیاسی طور پر اپنے آپ کو، اور ان کو بارہا منع کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں گڈ آرڈر اینڈ آرمی ڈسپلن، یعنی گڈ آرڈر اینڈ آرمی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے، اگر وہ ایک کرمنل کیس ہے تو اس کو کرمنل کیس کے طور پر ٹرائل کیا جانا چاہیے۔ کیا انہوں نے خود آپٹ کیا کہ جی میں ملٹری کے تھرو اس کو کرانا چاہتا ہوں؟ تیسری بات، اگر اس طرح کے چھوٹے جرم ہوں تو پھر جو ملزم ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ سمری ٹرائل پہ اکتفا کر جائے یا وہ کہے کہ نہیں میں کورٹ مارشل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کورٹ جب آپ کی سزائیں بہت زیادہ ممکن ہوں، بڑی سزائیں اس میں ممکن ہوتی ہیں جرم میں، تو پھر کورٹ مارشل اس لیے بھی کروایا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو پورا موقع ملے اپنے دفاع کا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ صرف وہ جو پہلے اعلامیہ میں 2 چیزیں آئی تھیں اس سے
بڑھ کے کوئی چیز ہے جس کے اندر ایک بڑی سزا ہونے کا احتمال ہے اور اس لیے وہ کیا جا رہا ہے. دوسری بات, عمران خان کے کہنے پہ تو ملٹری اپنے قانون کو بدلے گی نہیں. اگر وہ کہیں کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے, کلوز ہونا چاہیے, وہ تو یو آر انڈر ڈفرنٹ ایکٹ, یہ ایک ڈفرنٹ ایکٹ کے نیچے ہے, ڈفرنٹ قانون کے نیچے ہے, یہ ڈفرنٹ قانون کے نیچے ٹرائی کرے گا. اور یہ ملٹری کا مسئلہ ہے, وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ یعنی یہ ملٹری کورٹس اوپن نہیں ہوتے کیونکہ یہ ملٹری کا اپنا اندرونی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے البتہ دو نظیریں کچھ موجود ہیں, ہمیں اس خیال رکھنا چاہیے. 1951 میں راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا, جس کے لیے کچھ فوجی افسران تھے اور کچھ سیولین سے, جس میں فیض احمد فیض, سجاد ظہیر وغیرہ تھے. اس کا جو تھا اسپیشل ٹریبیونل سیٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کے لیے کچھ بڑے بہت سارے افسران کو نے کوشش کی, پکڑے گئے, سازش تھی. اس سازش کا ٹرائل ہوا جو کہ اٹک قلعے میں ہوا, جس کو میجر جنرل ضیاء الحق نے اس وقت ہیڈ کیا. وہ کورٹ مارشل کے طور پہ ہوا. اس میں بہت سارے لوگوں, اس میں رضا کاظم اور ایسے وکلا جو کہ باہر سے ڈیفنس جو ڈیپینڈنٹس تھے انہوں نے ہائر کیے. رضا کاظم گئے اور باقی لوگ گئے, انہوں نے جا کے جو ڈیپینڈنٹس تھے جن کے اوپر الزامات تھے ان کا دفاع کیا, اور وہ ٹرائل ہوا جنرل ضیاء الحق کی, میجر جنرل ضیاء الحق کی پریزیڈنسی میں. تو یہ نظیر بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ اگر معاملہ صرف اور صرف ملٹری سے ریلیٹڈ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ملٹری ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں, اور اوپن کیوں کریں, کس لیے کریں. اگر اس کا معاملہ اپنے انٹرنل میٹر سے ہے, انٹرنل ڈسپلن سے ہے, انٹرنل ایسی چیزیں کہ جب وہ کھلیں گی تو اس سے فوج کا اور نقصان ہوگا, ملٹری کے نظام کا اور نقصان ہوگا. تو اس طریقے سے تو وہ چیزیں اوپن نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے میرا خیال ہے ایک فضول قسم کا ایک بیان تھا, وہ بیان دے دیتے ہیں اور ہم شام کو بیٹھ کے اس بیان کو بغیر اس کے کہ اس کی کیا نہیں شہزاد صاحب, یہ بیان ایسا بھی وہ نہیں ہے, یہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. پھر آپ 8 فروری کی بھی بات کرتے ہیں, وہ جو بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر جواب بھی دیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کون ہیں بتانے والے, لیکن ہاں جی آپ کی باری آئی تو ہم ضرور اوپن کریں گے. تو ظاہری بات ہے اس کو رسپونڈ بھی کیا گیا فوری طور پر. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان خود سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چونکہ جواب آیا تو اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. جی ٹھیک ہو, اس کے بیان کی اہمیت اور بڑھ گئی جب آپ کسی چیز کا جواب دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو ملٹری کا ہے, آرمی کا ہے, وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں, کس راستے پہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن معاملہ بڑا ہے. یہ کورٹ مارشل کے اوپر اس طریقے سے ایک دم سے اناؤنس کر دینا کہ ہم کورٹ مارشل کریں گے, یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب 14 سال آ رہی یا خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ کی پاسبلٹی ہو, تب جا کے تو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا, ہاں ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے بیان سے ہٹ کے کہ کیا ان کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ سول سے کوئی اپنا لائر, اگر اتنے بڑے جرائم ہیں تو سول سے اپنا لائر کوئی ہائر کر سکتے ہیں, کیا فوج ان کو یہ اجازت دے گی یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری نظیریں بھی اس کی موجود ہیں اور جن کو ہمیں شاید ان کو آگے جا کے ڈیل بھی کرنا پڑے, لیکن اس کا فیصلہ ہمیشہ فوج کے پاس خود ہوتا ہے. یہ آدمی جو بھی ملزم ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا. حماد صاحب, کیوں اس طرح کا مطالبہ کیا گیا؟ اور ایک تاریخ ہے کہ عمران خان صاحب ادارے کے معاملات کے اندر ہی ان کا معاملہ بھی خراب ہونا شروع ہوا, جو میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا. کیا ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات ان کے ہاتھ سے اور معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا؟ یہ تو ایک اوپن کورٹ ٹرائل کی بات انہوں نے کی ہے جی, تو ہم اسے مداخلت قرار دے رہے ہیں. انہوں نے تو آرمی چیف بھی لگوانے کی کوشش کی تھی. وہ اپنی پسند کا آرمی چیف چاہتے تھے, وہ اپنی پسند سے چاہتے تھے کہ ٹرانسفرز ہوا کریں, کسی چیز کو کور ڈکلیئر کر دیا جائے. وہ تو مسلسل ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے تو چھوٹی بات ہے. لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے, اس سے لگتا ہے جیسے کہ پوری چارج شیٹ ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ پوائنٹ وائز اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ ساری آپ ان کی گفتگو دیکھیے. مثلا وہ شروع کرتے ہیں کہ یہ ملٹری کا داخلی معاملہ نہیں ہے, فیض حمید کا ٹرائل ملٹری کا داخلی معاملہ نہیں ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ایک فوجی صاحب کا جو ہے اس کا ٹرائل, اور وہ بھی کس طرح کی بات پر کہ فوج کے انٹرنلی وہ کچھ حرکت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے؟ شریعت کورٹ میں ہونا چاہیے. ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا نا. تو یہ تو بڑی بنیادی باتیں ہیں. اور وہ معاملہ کیا ہے جس پہ ٹرائل ہو رہا ہے ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی, یعنی معلوم نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اس پر گفتگو ایسے کی ہے جیسے باقاعدہ ایک پرچہ سامنے رکھ کر وہ پوائنٹ وائز اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اب آگے انہوں نے کہا کہ اگر فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کا اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. اب انہوں نے 9 مئی بھی پھر اگلی بات میں وضاحت کی اس کی.
9 मई का जी क्यों ओपन कोर्ट होना चाहिए, ये भी काबिल फहम नहीं है। यानी फौज के अंदर एक बगावत का फर्ज कर लेते हैं ना, खान साहब ने भी फर्ज किया हुआ, तो अगर फौज के अंदर बगावत का उन पर इल्ज़ाम है तो इसका ट्रायल कहाँ होना चाहिए? अगर फौज की सारी इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान में, जिस तरह वो मुहावरा बोलते हैं ना, खैबर से कराची तक और फैसलाबाद और सरगोदा और लाहौर और हर जगह पर फौज की तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, तो एक साबिक फौजी का ट्रायल कहाँ पर होना चाहिए? किसी सिविल कोर्ट यानी मकामी अदालत में होना चाहिए सरगोदा की? ऐसा तो नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल सीधी उन्होंने एक बात की थी जिसको एक सियासी रंग, वो ठीक है, वो सियासतदान है, वो अपना उन्होंने काम शुरू किया है कि वो एक फजाबंदी करें क्योंकि उन्हें मालूम है कि मामला किस तरफ जा रहा है। उनको अपना उन्होंने कहा कि मेरा ट्रायल जो है वो तो ओपन कोर्ट में ही होगा क्योंकि मैं सिविलियन हूँ। फौरन उसका जवाब भी आ गया कि हाँ जी, आप जो करते और करवाते रहे हैं उसका ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। हालांकि कानूनदान जो हैं और नज़ीर भी जो मौजूद है वो डिवाइडेड है। इस तरह का अगर इल्ज़ाम हो जिसकी हमने अभी गुफ्तगू की तो वो मिलिट्री कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है उसका। हाँ, उसकी अपील वगैरह फिर आ जाए बाहर, वो एक और बात है, लेकिन उसका ट्रायल कहीं भी हो सकता है। ये दोनों तरफ की राय पाई जाती है। एक बड़ी दिलचस्प बात खान साहब ने की, वो मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये एक लोकल इशू है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उस पर 2 जगह मैंने ये देखा कि वो कह रहे हैं एक मकामी मसला है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। तो वो किस चीज़ को ये कह रहे हैं? बड़ी हैरत से मैंने ये फिक्रे पढ़े उनके कि लोकल मसला से मुराद क्या है? उनकी फ़ौज के अंदर बगावत जो है वो कोई लोकल मसला है पिंडी का? मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं कि फ़ौज के इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज के अंदर अगर बगावत की प्लानिंग की जाए तो क्या ये कोई ज़िले का या तहसील का मसला है? ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बल्कि खित्ते का और बैनुल अक़वामी, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये एक लोकल मसला है और उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए? और अगर उनका इशारा ये है कि हमने सरगोदा में कुछ लोगों ने अगर F-16 को नुकसान पहुंचाया है तो कोई बात नहीं, वो मकामी थाने में मुकदमा दर्ज करा दें और उसको चलने दें, ये मकामी मसला वो ये कह रहे हैं, तो ये भी ज़्यादती की बात है, ये गलत बात। ये पॉइंट ऑफ व्यू ही मेरा ख्याल है बिल्कुल इससे एक सियासी तरीके से उन्होंने इसको लिया है केस को, और आपने तो अपने इंट्रो में गैर संजीदा इसे करार दे दिया, लेकिन वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये बनता है ना कि इतना ऐसा मुतालिबा करना जो कि एक इदारे का मामला है। आपका क्या ताल्लुक इदारे के मामले के साथ? अंगेज बात है, मगर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि वेल ड्राफ्टेड है। अब आई डोंट नो, ये अभी भी कहीं से आ रहा है इनके पास। माजी जो उनका रहा है, लग इससे अब ये रहा है कि उनको हीट फील हो रही है। मैंने भी यही कहा है, आपने भी कहा कि तपश महसूस हो रही है। ये वेल ड्राफ्टेड है, जिस तरह ये 1 पॉइंट और 2nd पॉइंट और 3rd पॉइंट पे गए हैं, ठीक साहब, ये वेल ड्राफ्टेड है। वो प्रिएम्प्ट कर रहा है, वो प्रिएम्प्ट कर रहा है और मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। हम मजबूर हैं रोज रात को उसका मौक़िफ़ पेश करने के लिए। हम ठीक है जी, हम गैर अवाम ने वोट दिया है उस जमात को, उस जमात के इसलिए नहीं दिया, मगर जब तक कोई सजा और सबूत नहीं आएंगे। एक सेकंड, अवाम ने वोट दिया है मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए। बिल्कुल ऐसा। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि छोड़ियों पे हमले करवाओ, सही कह रहे हैं, और छोड़ियों के हमले की मनसूबाबंदी कराओ, इसलिए वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है पार्लियामेंट में जाओ, और वाकई पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट में उसके फ्लोर पे जाके बात करो। सर, यही तो सवाल है कि जब इदारे का अंदरूनी मामला है तो इमरान खान उसको अपना मामला समझ कर रहे हैं।